بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ رزق کی وجہ سے بندے کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ باقی رہ گئی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو بندے کا چہرہ مرجھا جائے، بندہ پریشان ہو جائے، یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اصل تعلیم تو قرآن کی ہے نا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب میاں والی میں جس بچے نے بچی کو قتل کیا ہے، 7 دن کی بچی کو، وہ دنیاوی تعلیم اس کی پوری تھی، ایم اے وہ بندہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ تعلیم نہیں ہے جو شعور دے۔ شعور کون سی تعلیم دیتی ہے؟ شعور قرآن کی تعلیم دیتی ہے، حدیث کی تعلیم دیتی ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم جناب دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ علامہ کہتا ہے وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہونا اور اپنے آپ کو جناب سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ ذلت کا سبب بنے گی، عار کا سبب بنے گی، یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے، یہ کافر کا انداز ہے۔ سورہ نحل اللہ پاک نے فرمایا وہ کافروں کا طریقہ جو تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میں کافر بچی کو حقیر جانتے تھے، بیٹی کو معیوب کافر سمجھتے تھے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے لیے یہ عار کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ یہ وتیرہ انداز یہ کافروں کا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کافروں میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، میں کافروں میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، اللہ فرماتا ان کی حالت کیا ہوتی کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، فرمایا بیٹی کا سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور سارا دن ان کا غصے میں گزر جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر غصے ہونا اور چہرے کا سیاہ ہونا، فرمایا یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ مسلمان تو بیٹی کو رحمت سمجھتا ہے اور ہوتی بھی رحمت ہے اور برکتیں لے کر آتی ہے۔ بھی میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں، فرمایا جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس خبر کو سن کر اپنا چہرہ سیاہ کر لیتا ہے اور پھر سارا دن غصے میں رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اس کو خوشخبری ملی اس خوشخبری پر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپتا پھرتا ہے اور کیا سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس ذلت کو، میں بیٹی کو ذلت کہتا ہے، کہ اپنے گھر میں رکھوں ذلت کے ساتھ یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دوں۔ یہ کافر کی سوچ ہے کہ بیٹی کو باعث ذلت، باعث عار اور باعث شرم سمجھنا۔ وہ کہتا ہے اس شرم والی کو گھر میں رکھوں یا کہ ام یدسہ فی التراب، یا مٹی کے نیچے دفن کر دوں۔ اللہ پاک نے یہاں پر لوگوں کو خبردار کیا اور زبردست قسم کی جھڑکی دی ہے۔ فرمایا سنو، الا ساء ما یحکمون، فرمایا خبردار، یہ بہت بری سوچ ہے، بہت برا فیصلہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو بندہ پریشان ہو جائے۔ یہ کافر کا طریقہ ہے۔ مسلمان بیٹی پیدا ہو نا تو خوش ہوتا ہے، کیوں نہ خوش ہو؟ بیٹی جب گھر میں آئی ہے رحمت بن کے آئی، بیٹی گھر میں آئی ہے برکتیں لے کر آئی ہے، فرشتے برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا ولدت للرجل جاریہ، فرمایا جب کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بعثہ اللہ تعالی لہا ملائکۃ، اللہ پاک اس گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اللہ اس گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے، یزفون البرکۃ زفن، فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے، اس گھر والوں کے لیے برکتیں لے کر آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیف، یہ ایک کمزور سی مخلوق سے باہر آئی ہے۔ عورت کمزور ہے نا، فرمایا کمزور سے کمزور مخلوق باہر آئی ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، سرکار نے فرمایا القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، اب جو بندہ جس کے گھر میں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اب اس کی وہ پرورش کرے گا، پرورش کرتا رہے گا تو اللہ پاک اس کو اس کا بدلہ کیا دے گا کہ قیامت تک اس بندے کی مدد فرمائے گا جس نے بیٹی کی پرورش کی ہے، قیامت تک مدد فرمائے گا، قبر میں بھی مدد ہوگی۔ یہ زندگی مختصر ہے، قبر کا معاملہ تو بہت لمبا ہے نا، تو جس نے بیٹی کی پرورش کی اللہ پاک قیامت تک اس کی مدد فرمائے گا۔ بیٹا بھی نعمت ہے، اولاد بیٹی ہو یا بیٹا دونوں نعمت ہے، دونوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ بیٹے کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا اذا ولد للرجل غلام، جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بعثہ اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء، تو اس گھر میں بھی فرشتہ آتا ہے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس گھر میں بھی فرشتہ آتا ہے۔ تو میں نے پہلے کیا عرض کیا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس گھر میں فرشتوں کی جماعت آئی، جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ آتا تو ہے نا، ایک آیا ہے، لیکن آپ ذرا وہ تقابل تو کریں نا کہ بیٹی کو اللہ نے کتنی شان دی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو فرشتے آئے، بیٹی پیدا ہوئی تو فرشتہ آیا ہے، فرشتہ آیا ہے، بیٹا پیدا ہوا تو فرشتہ آیا ہے، ایک بیٹا ایک فرشتہ آیا، بیٹی پیدا ہوئی تو فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے۔ اب یہاں بیٹا ہے تو ایک فرشتہ آیا، وہ کیا کرتا ہے فقبل بین عینیہ، آ کر بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وقال اللہ تعالی یقرئک السلام، وہ فرشتہ اس بچے سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے سلام دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ بیٹی آئی ہے تو برکتیں آئی ہیں، بیٹا آیا ہے تو پھر بھی سلامتی آ رہی ہے۔ تو اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو بندے کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے۔